دجال کہاں ہے؟ حضرت تمیم داری کی روایت اس حدیث کے بعد کہ وہ جزیرے یا سمندر میں ہے، کئی علماء نے دعویٰ کیا کہ وہ مقام صرف اور صرف پراسرار برمودا ٹرائنگل ہی ہو سکتا ہے، جو کہ بحر اوقیانوس کے مغرب اور امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہ مغرب کی جانب خلیج میکسیکو سے جنوب میں جزیرہ لیورڈ اور شمال میں برمودا تک 300 جزائر کا مجموعہ ہے، جس کی آبادی 65,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ اکثر جزائر غیر آباد ہیں اور صرف 20 جزیروں پہ انسان بستے ہیں۔ گزرے 400 سالوں سے لوگوں نے وہاں جا کر آباد ہونے کی کوشش کی، لیکن چونکہ ماضی میں وہاں انتہائی ناقابل یقین حادثات اور واقعات رونما ہو چکے ہیں، اس لیے تمام تر جدید سائنسی یقین دہانیوں کے باوجود اکثر جہازوں کی، طیاروں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس علاقے سے دور رہ کے سفر کریں۔ اور اگر مسافر جہاز کی ایئر ہوسٹس سے پوچھیں سفر شروع ہونے سے پہلے کہ کیا یہ جہاز برمودا ٹرائنگل پر سے گزرے گا، تو عموماً جواب ملتا ہے کہ نہیں، حالانکہ کئی جہاز ہر روز بغیر کسی مسئلے کے خیر و عافیت سے اس علاقے کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ 1813 میں امریکہ کے تیسرے نائب صدر ایرن بروک کی بیٹی جوریسیا، جو کہ جنوبی کیرولینا کے گورنر جوزف ایلسٹون کی بیوی بھی تھی، اس برمودا ٹرائنگل میں غائب ہو گئی جب وہ اپنے والد سے ملاقات کے لیے اس وقت کی مشہور کشتی پیٹریاٹ میں سوار ہو کے نیو یارک جا رہی تھی۔ پیٹریاٹ کا کپتان اس وقت دنیا کا بہترین کپتان مانا جا رہا تھا۔ امریکن وائس پریزیڈنٹ نے تمام تر وسائل اپنی بیٹی کی تلاش میں جھونک دیے، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ملا۔ اور پھر اگلے ہی سال یعنی 1814 عیسوی میں امریکی بحری بیڑے کا ایک اور مشہور جہاز ویسٹ، اس کو بھی برمودا ٹرائنگل نگل گیا۔ اس کا کپتان ایک ہیرو کے طور پہ پوری دنیا میں جانا جاتا تھا، بہت معروف شخص تھا۔ اور پھر جہازوں کے غائب ہونے کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک اور جہاز برمودا کے پانیوں میں اس طرح تیرتا ملا کہ اس کے تمام مسافر اور کپتان غائب، اور کھانے کی میزوں پر کھانا اس طرح لگا ہوا تھا گویا مہمان کھانا کھاتے کھاتے اچانک کسی کام سے اٹھ گئے ہوں، کسی حادثے کا کوئی نشان ہی نہیں تھا۔ یہ جہاز کیرول دیرنگ تھا، اور پھر یہ اسی حالت میں تیرتا تیرتا آگ کے ساحل پر ریت میں جا کے پھنس گیا۔ اور ایک ایسا ہی جہاز ایس ایس ٹیل برمودا کے سمندر میں بغیر مسافر اور عملے کے تیر رہا ہے، اور زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک عرصے تک اسے ریکارڈ میں غرق، ڈوبا ہوا دکھایا جاتا رہا۔ کیا عجیب بات ہے کہ ایک ڈوبا ہوا جہاز پھر سطح سمندر میں ابھر آیا۔ 1850 عیسوی تک اس علاقے میں تقریباً 50 بحری جہاز غائب ہو گئے تھے، اور پھر 1945 کے بعد یہاں طیارے، ہوائی جہاز بھی غائب ہونا شروع ہو گئے۔ اور یہ تب ہوا جب فلوریڈا سے 10 بمبار طیارے تربیتی پرواز کے لیے اڑے، اس میں سے 8 واپس آ گئے اور 2 رستے میں غائب ہو گئے، اور پھر 5 مزید طیارے اسی سال غائب ہو گئے، اور انہیں ڈھونڈنے کے لیے جو طیارہ گیا وہ بھی غائب ہو گیا۔ امریکی بحریہ اور جغرافک بورڈ اس میں برمودا ٹرائنگل کا لفظ موجود نہیں اس کی ڈکشنری میں۔ کئی سائنسدان یہاں غیر معمولی واقعات یا پیرانارمل ایکٹیویٹی سے مکمل طور پہ انکار کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ تمام جہازوں اور طیاروں کے ساتھ معاملات بالکل ویسے ہی رہے جیسے کہ دوسرے طیاروں یا جہازوں کے ساتھ دوسرے علاقوں میں پیش آتے ہیں، جبکہ کئی سائنسدان غیر معمولی واقعات کی وجہ اس جگہ میں ایب نارمل میگنیٹک ویوز یا غیر معمولی مقناطیسی شعاؤں کی موجودگی اور نتیجتاً قطب نما یا کیمپس کی خرابی بیان کرتے ہیں۔ جبکہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں جنم لیتے غیر معمولی زلزلے ان سرکش موجوں یا سٹریمز کو جنم دیتے ہیں جو جہازوں کو تیز قوت کے ساتھ اپنی جانب کھینچتی ہیں کہ وہ چند ہی لمحات میں کہیں تہ میں جا کے گم ہو جاتے ہیں، اور انہی وجوہات کی بنیاد پہ جنم لیتے جھٹکوں سے فضا میں اڑتے جہاز اور پائلٹس بھی اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں، اور مقناطیسی شعاؤں کے باعث سمندر انہیں نگل لیتا ہے۔